تو 5واں پارہ اور آیت نمبر 43 سورۃ النساء، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر چند حکم ارشاد فرمائے ہیں، آج اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائے اسلام کے اندر جو شراب تھی، شراب کو عربی میں کہا جاتا ہے خمر، یہ جو شراب تھی یہ حلال تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے کہ چند دوستوں نے آپس میں پروگرام بنایا، ایک کے گھر میں دعوت رکھی، دعوت کے بعد سب نے شراب پی۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ابتدائے اسلام میں شراب کیا تھی؟ حلال تھی۔ اب جو شراب پی کر جب وہ مست ہوئے، نشہ چڑھا، نماز کا وقت ہوا، اب ان میں سے ایک نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ ایک امام بن گیا، پیچھے چند اس کے وہ دوست کھڑے ہو گئے۔ اب پہلی رکعت کے اندر یہ جو روایت ہے یہ حدیث کی ایک کتاب نہیں بلکہ 3 مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اب پہلی رکعت کے اندر انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، جو امام صاحب تھے، قل یا ایھا الکافرون۔ آگے انہوں نے پڑھا ما اعبدو ما تعبدون، ما اعبدو ما تعبدون، پھر پڑھا ونحن نعبد ما تعبدون۔ اب اللہ رب العزت کو یہ جو کلمات انہوں نے ادا کیے یہ ناپسند گزرے، اور وحی نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو، سکارا، تو نماز کے قریب ہرگز مت جانا۔ جب عمر فاروق نے یہ آیت سنی تو رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نماز تک کی پابندی لگا دی کہ ہوش و حواس میں کہاں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، اس حالت میں کہ تم جاننے لگ جاؤ جو تم بول رہے ہو، تمہیں خبر ہو کہ تم منہ سے کیا نکال رہے ہو، تمہیں اس کا علم ہو۔ لیکن ابھی واضح طور پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی نص ایسی بھی نازل فرما دے جس میں شراب کو تو حرام ہی قرار دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری چیزیں، شراب بھی، جوا بھی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں نے حرام کر دی۔ پھر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نے سجدہ شکر ادا کی۔ تو اے ایمان والو، یہ آیت کریمہ کا شان نزول آپ نے سماعت فرما لی۔ اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی انبیاء پر مجھے بہت سی فضیلتیں ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون کون سی؟ آپ نے فرمایا میرے امتیوں تمہیں خبر ہے کہ پہلی جو
امتیں تھیں ان کے لیے ایک جگہ مقرر تھی، وہ سارے وہیں آتے تھے اور آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا کہ پورے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، جہاں کہیں میرا امتی ہو سجدہ کرے نماز ادا ہے۔ اور دوسری فضیلت جو مجھے انبیاء پر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری امتی یہ جو صفیں بناتے ہیں، لائنیں بناتے ہیں، یہ مثل فرشتوں کی صفوں کے ہیں، جس طرح وہ بابرکت ہے، یہ جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں یہ بابرکت ہے۔ اور تیسری فضیلت جو میری امت کو اللہ رب العزت نے عطا کی وہ یہ ہے کہ جو یہ زمین ہے، اس زمین کو بھی میرے رب نے میری امت کے لیے پاک قرار کر دیا ہے۔ تو یہ صرف پاک نہیں ہے بلکہ محمد کریم نے فرمایا پاک کرنے والی ہے۔ اب یہاں قرآن پاک کے اندر مسئلہ سماعت فرمائیں، یہ تیمم کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ یہ مسئلہ یوں ہوا، بیدا ایک جگہ کا نام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، قافلہ ساتھ تھا، ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ساتھ تھی کہ راستے میں ان کے گلے کا ہار ٹوٹا اور نیچے گر گیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا قافلہ روک دو، ہار تلاش کرو۔ اونٹ بٹھا دیے گئے، اب ہار تلاش ہو رہے ہیں، پورا دن لگ گیا، ہار تلاش نہیں ہوا۔ اب وہ رات کا حصہ تھا، عشاء کی نماز پڑھ لی تھی، رات کا حصہ تھا، اب فجر کی نماز کا وقت ہوا، اب وہ فجر کی نماز کا وقت بھی قضا ہونے والا تھا، وہاں میدان کے اندر پانی نہیں، تو پریشانی کا عالم ہے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ محمد کریم نے کا حکم ہے کہ جب تک ہار نہیں ملے گا ہم یہاں سے نہیں چلیں گے۔ اب وہاں سے پانی نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ صدیق اکبر کے پاس صحابی آئے اور کہا تمہاری بیٹی نے، اب وہ آپس میں صحابہ تھے، ایک دوسرے کو بات کر سکتے ہیں لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ آج ہمیں یہ دقت ہوئی، ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ ایسے صحابہ بھی تھے جن کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی نہ چھوٹی۔ اب وہ پریشانی اور بے چینی کا عالم، جناب صدیق اکبر جلال کے عالم میں وہ خیمے کے اندر جہاں وہ خیمہ نصب تھا وہ داخل ہوئے اور اپنے یہ انگلیوں سے اپنی بیٹی کے پیٹ کے اندر 3-4 مرتبہ جیسے غصے سے مارا جاتا ہے، یہ روایات کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، انہوں نے غصے کے اندر ان کی پیٹ کے اندر 3-4 مرتبہ مارا اپنے ہاتھوں کو اور کہا تمہاری وجہ سے پورے صحابہ پریشان ہیں، تم ہار کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ بہرحال میں تو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، یہ نازک مسئلہ ہے، امی جان ہے، تمام مومنین کی ماں ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ اتری، لیکن ہمارے محمد کریم کو پتا تھا کہ یہ جو عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کو اتنی محبت ہے کہ ضرور اپنی اس صدیقہ کی وجہ سے کوئی اسلام میں ترمیم لازم کرے گا، ترمیم لازم کرے گا۔ وہی خبر ہوئی کہ ابھی قضا کا وقت، ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ آیت اتری۔ آیت کیا اتری؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تمہاری نمازیں ادا ہو جائیں۔ جب صحابہ نے جلدی جلدی تیمم کیا اور نماز ادا کر دی، وہی صحابہ صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا اے صدیق تمہارا تو خاندان ایسا ہے کہ تمہاری وجہ سے کئی برکتیں ہمیں نازل ہوئیں اور تمہاری بیٹی کی وجہ سے تو اللہ نے قرآن اتار دیا ہے۔ تو اے ایمان والو، تیمم کا مسئلہ یہ ہے، زمین یا جن سے زمین، یہ بچے انہوں نے ابتدائی کتابوں میں بھی پڑھا، المختصر، زمین یا جن سے زمین سے تیمم کیا جائے گا۔ پہلی ضرب لگائی جائے گی، ایسے پہلی ضرب لگا کے آپ نے پورے چہرے کا مسح کر لینا ہے جس طرح چہرہ دھویا جاتا ہے۔ دوسری ضرب لگائیں گے، آپ نے صرف یہ بازو ان کا مسح کرنا ہے، آپ کا تیمم۔ اگر وضو کی نیت سے کریں گے وضو ہو گیا، اگر غسل کی نیت سے کریں گے غسل ہو گیا۔
کوئی چہرے کے اوپر یا سر کے اوپر یا پاؤں کے اوپر یا کہیں وہ صرف دو، چہرے کا مسح اور کونیوں سمیت دونوں بازوں کا مسح۔ نیت اس میں کیا ہے؟ ضروری ہے، نیت کریں گے پاکی حاصل کرنے کی کہ میں فرائض ادا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں اور فرض نماز بھی پڑھ لیں، تو یہ تیمم۔ لیکن زمین ہو یا جن سے زمین ہو، آپ کہیں ماربل سے تیمم ہوگا، یہ جن سے زمین ہے، چونے سے اس سے ہو جائے گا حضرت، یہ ماربل جو ہے یہ جن سے زمین سے ہے، اس سے ہو جائے گا۔ یہ آپ کہیں کہ یہ سیمنٹ سے، یہ جن سے زمین ہے، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سے سوال کریں کہ چونے سے، چونا بھی جن سے زمین ہے، ہو جائے گا۔ ریت، ریت بھی جن سے زمین ہے، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ کوئی آپ سوال کر سکتے ہیں اینٹ، اینٹ بھی جن سے زمین ہے، اینٹیں کس سے بنتی ہیں؟ مٹی سے نہیں بنتی، چاہے وہ پک گئی بٹھی کے اندر ہے تو جن سے زمین، اس سے بھی ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو تیمم کی ضرورت ہے، اب یہ ٹائل ہے، یہ ٹائل بھی جن سے زمین ہے، لیکن اس ٹائل کے اوپر اب ایسا کیمیکل لگا دیا گیا فنشنگ کے لیے کہ وہ شیشہ نما کیمیکل ہوتا ہے، وہ جنس نیچے رہ گئی، اوپر یہ فنشنگ آ گئی۔ تو احتیاط کریں، اس کے اوپر نہ کریں جس کے اوپر ایسا کوئی کیمیکل نہ لگا ہوا ہو۔ پتھر سے آپ یہ ماربل سے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مٹی ہو تو کریں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہو اپنے منہ کو مٹی مارنی ہے، نہ، اگر مٹی ہو یا نہ ہو صرف ضرب لگائیں، منہ پر لگا دے، فقہ حنفی کے مطابق آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تو اے ایمان والو، یہ دو ضربوں کے ساتھ، لوہے کے ساتھ تیمم ہو جائے گا، یہ جن سے زمین نہیں ہے۔ شیشے کے ساتھ ہو جائے گا، یہ جن سے زمین نہیں ہے۔ سونے کے ساتھ ہو جائے گا، یہ جن سے زمین، جن سے زمین وہ ہے جس کو آگ اثر نہیں کرتی، آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلاتی۔ زمین اور جن سے زمین اسے کہا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، آپ تیمم کا کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، اگلی آیت ہے 143، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت منافقین کی علامات بیان کر رہا ہے کہ یہاں جو منافقین کی علامات ہیں، پہلی علامت یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اے نماز پڑھ لو، سستی، بیٹھے رہیں گے، جب وہ سورج غروب ہونے لگے گا تو اس وقت جلدی جلدی اٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ رب نے فرمایا یہ منافقین لوگ ہیں۔ خدا را کسی میں اگر یہ علامت پائی جاتی ہے، میری بہن میں، بیٹی میں، کسی بھائی میں، دوست میں، بزرگ میں، نماز پڑھنی ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جلدی پڑھو، جیسے ہی اذان ہو فوراً سجدہ کرو، تو وہ پہلی علامت منافق کی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ڈھیلے بن کے، سستی۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے تو خشوع و خضوع سے نہیں پڑھیں گے، ادھر ادھر جلتی، اور کبھی کون سا خیال، کبھی کوئی خیال، تو وہ دل لگا کر نماز ادا نہیں کریں گے۔ اور دوسری اللہ رب العزت نے منافقین کی علامت بیان کی یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھلاوے میں نیکیاں کرتے ہیں، دیکھا دیکھی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور تیسری نشانی منافقین کی اللہ نے یہ بیان کی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا الا قلیلا، کتنا؟ قلیلا کتنا؟ پارے پوچھ لو دن میں کتنے پڑھے ہیں؟ ایک پاؤں بھی نہیں پڑھا، ایک پاؤں بھی نہیں پڑھا، اور باتیں گھنٹے گھنٹے باتیں کروا لیں، بحث گھنٹہ گھنٹہ کروا لیں۔ تو منافقین کی اگر علامت کسی کے اندر پائی جاتی ہو، آپ تو سارے مومن ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، تو خدا را نماز میں سستی نہ کرے، منافقین کی علامت۔ نماز میں دل نہ لگانا، منافقین کی علامت۔ نماز بے توجہ سے پڑھنا، منافقین کی علامت۔ اور دکھاوے کی نیکیاں کرنا، منافقین کی علامت۔ اور اللہ کا ذکر، قرآن، درود شریف، جتنے ذکر و اذکار ہیں تھوڑا پڑھنا، یہ منافقین کی علامت۔
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندہ وہ ہے جس پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ یہ دو نمازوں میں مصطفیٰ نے فرمایا جو حاضر نہ ہو سکے ایسے سمجھو یہ منافق انسان ہے۔ تو اکثر ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، انہی دو نمازوں میں نہیں ہوتے، باقی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں منافق کہوں یا مومن کہوں؟ میں تو اتنی جرت نہیں رکھتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ منافق بندہ ہے، وہ میرا ہے تو امتی لیکن پکا امتی نہیں ہے۔ پکا امتی اس وقت بنے گا جب فجر کی نماز بھی تب کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے گا، جب عشاء کی نماز بھی پہلے صف میں ادا کرے گا، پھر وہ پکا مومن ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے علماء نے منافق بندے کی ایک مثال، اور اس کے بعد میری حاضری ختم، آپ نے علماء نے کہ 3 شخص دریا پہ پار کرنے کے لیے جب گئے تو ایک کنارے پر رک گیا، دوسرے نے غوطہ لگایا اور دریا پار کر گیا، اور تیسرا درمیان میں جا کر رک گیا۔ اب تیسرا جو رکا، اب اس کو آگے والا بلاتا ہے یار آ جا، ہو جائے گا تیرا مسئلہ حل۔ پیچھے والا کہتا ہے نہ جا، ڈوب جائے گا۔ اب وہ کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ موج آئی اور اس کو لے ڈوبی۔ تو علماء فرماتے ہیں جو نکر پر جس نے دریا کودا ہی نہیں وہ کافر ہے، اور جو دریا پار کر گیا وہ مومن ہے، اور جو دریان میں لٹکا کھڑا رہ گیا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ منافق ہے۔ تو درمیان میں آپ نے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ ایسا غوطہ لگائیں اللہ کی رحمتوں سے پار ہو جائے۔